بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی کا احساس دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیے۔ وہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ غور فرمائیے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی، لیکن قربان جائیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ پر ذرا برابر خفگی کے اثار دکھائی نہیں دیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آج کے دور کا کوئی مربی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ اس نوجوان کے اس قسم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دینی حالت کو بھانپ لیا کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے ایمان نے اسے اجازت لینے پر مدعا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا جانا پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ جوان نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی یا خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس طرح کے سوالات کا مقصد اس کو غلطی کا احساس دلانا تھا۔ جب اس نوجوان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آیا، باخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کوئی کام مجھے زنا سے زیادہ پسند نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں۔